بسم اللہ الرحمن الرحیم. تم سے ہے پاکستان میں خوش آمدید. میں ہوں ساجد حسین. مضبوط مستحکم پاکستان پر ہم بات کرتے ہیں کیسے ملک و ملت کی تعمیر اور ترقی میں ہم نے اپنا کردار ادا کرنا ہے. ہم آج بات کریں گے کہ کیسے ہم نے ملک کو مضبوط مستحکم بنانا ہے. وفاقی حکومت نے بجٹ پیش کر دیا, صوبائی حکومتوں نے بھی بجٹ پیش کر دیا, لیکن یہ کیا ہے کہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی تھمنے کا نام نہیں لے رہی. وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف سے لے کے محسن نقوی صاحب نے ملاقات کی ہے مولانا صاحب کے ساتھ. اب دیکھتے ہیں کہ مولانا صاحب حکومت کے ساتھ بیٹھتے ہیں, مان جاتے ہیں, یا پھر وہ اپوزیشن کی طرف دیکھتے ہیں. کیونکہ محمود خان اچکزئی جس کو سربراہ بنایا گیا ہے پی ٹی آئی کی طرف سے کہ وہ ایک برج کا کردار ادا کریں, لیکن انہوں نے تو اسٹرکٹلی مولانا کو منع کر دیا. انہوں نے خواہش کا اظہار کیا کہ مولانا اس طرف نہیں جائیں گے, مولانا اپوزیشن کی طرف آئیں گے, مولانا عام آدمی کی طرف آئیں گے. اس پر بھی بات کریں گے. پھر ہم بات کریں گے اس وقت وہ جس کا کہتے ہیں نا ڈر تھا, خوف تھا اور پیشن گوئیاں کی جا رہی تھی, کہا جا رہا تھا کہ ایسا ہو سکتا ہے یا نظر آ رہا ہے, لیکن اب کم و بیش کنفرم ہی ہو گیا, جبکہ عدلیہ کی طرف سے یہ آواز آ رہی کہ اسٹیبلشمنٹ عدلیہ کے معاملات میں مداخلت نہ کرے, ہم مداخلت بند کرنا جانتے ہیں. اس پر بھی ہم بات کریں گے. اسٹوڈیو میرے ساتھ موجود ہیں, آپ آتھر ہیں, سینئر جرنلسٹ ہیں, کئی ادوار اپنے ملک کی سیاست اور صحافت کے دیکھیں, بڑا بے باک تجزیہ کرتی ہے. شمع منشی نے اسٹوڈیو میں جوائن کیا, خوش آمدید کہیں گے محترمہ آپ کو شو میں. پہلے ذرا یہ سوشل میڈیا کو کنٹرول کرنے کے ٹول ہمارے پاس آ گئے ہیں, یہ کیسا عمل ہے کہ یہ جو زہریلا مواد ہے اسپیشلی لا انفورسمنٹ ایجنسیز اور ہمارے جو وردی پہننے والی فورسز ہیں ان کے پیچھے ایک گروہ لگا ہوا ہے, اس کو کیسا دیکھتی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سب سے پہلے تو شاید میں آپ کی نالج میں لے آؤں تاکہ عوام کو آج پتہ چل جائے کہ پاکستان کے 4 جو ہے ٹیلی فون نیٹ ورک, ان کے اوپر جو ہے سیلولر فونز پر آج فائبر وال لگ چکی ہے, جس میں جائز ہے, یو فون ہے, ٹیلی نور ہے, زونگ ہے. تو الحمدللہ مسکرینٹ ایلیمنٹس کی جو ونوم جو وہ ہمارے نوجوانوں کے ذہن میں جو ہے بھر رہے تھے ریاست کے خلاف, اداروں کے خلاف اور مملکت کے خلاف, تو وہ الحمدللہ اس کا ایک توڑ کر دیا گیا ہے. آپ مجھے ساجد یہ بتائیے, دنیا کا کون سا ایسا ملک ہے جس میں ایک شخص جو کہ کچھ وقت کے لیے, کیونکہ اقتدار ہمیشہ جو ہے آپ کی جنازے کی کرسی نہیں ہے جس کے اوپر آپ ہمیشہ چمٹ کے بیٹھیں, اس کو آپ نے کبھی نہ کبھی اقتدار کو چھوڑنا پڑتا ہے, اور اقتدار میں رہنا نہ رہنا یہ ایک ڈیموکریٹک پروسیس کا حصہ ہے. آپ لوگ جو ہے, آپ کے جو لیڈر جو ہے وہ ڈیموکریسی 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 کا رونا روتے رہتے ہیں, لیکن جب پاکستان میں کبھی بھی ڈیموکریٹک جو ہے پروسیس کا آغاز ہوتا ہے یا آپ کے لیڈر کسی ڈیموکریٹک پروسیس کے تحت آؤسٹ ہوتے ہیں, جو بجائے کہ اس حقیقت کو تسلیم کر لے وہ بیشنگ شروع کر دیتے ہیں اداروں کی, وہ بیشنگ شروع کر دیتے ہیں آپ کی مملکت کی, ملک کی. مطلب آپ سوچیں کہ ان کی بے حسی کی اور جو ہے گھٹیا پن کی انتہا دیکھیں کہ وہ اقتدار میں ہے تو سب اچھا ہے, وہ اقتدار میں نہیں ہے تو وہ اپنے فالوورز کو, اپنے جو ووٹرز ہیں ان کو ورگلائیں گے پاکستان کے خلاف, پاکستان کی فوج کے خلاف. مجھے کوئی ایسا ملک بتا دیں ساجد جہاں ایسا ہوتا ہو. اچھا, یہ جو پالیسی ہوتی ہے پولیٹیکل پارٹیوں کی, جب وہ اپوزیشن میں جاتی ہیں تو وہ ایک پریشر بلڈ کرتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے خلاف, تو یہ اسٹیبلشمنٹ کو بلیک میل کرتے ہیں. کیا اسٹیبلشمنٹ ان کی بلیک میلنگ میں آئے گی؟ آپ کو یاد ہوگا عمران خان صاحب کہتے تھے کہ میں خط و کتابت کروں گا چیف کو, لیکن اب انہوں نے محمود خان اچکزئی اور ایک اپنی ٹیم بنا دی ہے جو سیاست دانوں سے مذاکرات کرے گی. کیا یہ مذاکرات ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آپ کو؟ دیکھیں ساجد صاحب, عمران خان کی پالیسی ہمیشہ جب سے اقتدار سے باہر ہوئے, اقتدار سے باہر وہ جو ہے کسی سازش کے تحت نہیں ہوئے, ان کے ساتھ جو ان کے کولیشنل پارٹنرز بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے وہ جو ہے ایک نو کانفیڈنس موومنٹ لے کر آئے, اور وہ نو کانفیڈنس موومنٹ جو ہے اس میں کس طرح سے اسمبلی کو توڑا گیا. اس کے علاوہ اسمبلی کو نہ صرف توڑا گیا بلکہ جو ہے آپ کو ڈیلے ٹیکٹکس یوز کی گئی کہ کسی طرح سے یہ جو ہے یہ عمل وہ نہ ہو سکے, وقوع پذیر نہ ہو سکے. لیکن ووٹ اور نو کانفیڈنس کے تھرو جو ہے عمران خان صاحب, میں یہاں روکوں گا آپ کو, ایک فون کال ہم لے لیں. اس وقت میں جوائن کیا چیف آرگنائزر ایکسپرٹ سروس سوسائٹی کے عزیز اوان صاحب, خوش آمدید کہیں گے سر شو میں. جی بہت شکریہ ساجد بھائی. سر پہلے اندازے لگائے جا رہے تھے, چیما گوئیاں کی جا رہی تھیں آج سے کم و بیش 20 دن پہلے, لیکن اب آپ کو نہیں لگتا کہ معزز جج صاحبان نے کھل کے اظہار کر دیا کہ عدلیہ اسٹیبلشمنٹ عدلیہ میں مداخلت کر رہی ہے اور ہم یہ مداخلت نہیں ہونے دیں گے,
تو یہ کون سی مداخلت ہے سر؟ ججز کس مداخلت کی بات کر رہے ہیں؟ عوام صاحب ذرا روشنی ڈالیں اس پہ. ساجد بھائی بات یہ ہے کہ یہاں جس کا جو منہ میں آتا ہے وہ کہہ دیتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے اگر جن ججوں کو یہ لگتا ہے کہ عدلیہ میں مداخلت ہے وہ ریزائن کر دیں, گھر چلے جائیں, یا میڈیا پہ آگے کھل کر اس کا اظہار کر دیں, نام لے دیں. نہیں سر, وہ کہہ رہے ہیں ہم گھر نہیں جائیں گے اور ہم ڈر بھی نہیں رہے. نہیں تو ڈر نہیں رہے تو پھر مداخلت کو برداشت کیوں کر رہے ہیں؟ مداخلت کو ختم کر دیں, تھوڑی سی دلیری کا مظاہرہ کریں اور بتائیں کہ کون ان کے میں مداخلت کر رہا ہے, اور جو مداخلت کرنے آئے اس کو پھر یہ قبول نہ کریں. یہ میڈیا میں آگے کہنے کی باتیں کیا ہیں؟ صرف بات اتنی ہے کہ ہر ایک کو ہیرو بننے کا شوق ہے. آج جو آپ بات کوٹ کر رہے ہیں ملک شہزاد کی جو چیف جسٹس ہیں لاہور آئی, ان کو زیب بھی نہیں دیتا اس طرح کی بات کرنی. ابھی وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے لیے الیکٹ ہو گئے ہیں, وہاں وہ جج جا رہے ہیں, وہاں جا کے یہ جانے سے پہلے وہ کیا تماشا دکھا کے جانا چاہتے ہیں؟ اور ذرا شہزاد ملک صاحب اپنی بھی زندگی کی ساری سی وی بتا دیں. جب وہ جج بنے تھے تو ان کے کون کون سی بلڈنگیں ان کی تھی, کون کون سے گھر ان کے تھے, کون کون سے بینک بیلنس ان کے تھے, آج ان کے کن کن کے وہ بھی ذرا بتا دیں. اب جس کو جی چاہتا ہے وہ چپ کر کے واجب پاکستان کی طرف اور اس کے سپاہ سالار کی طرف چلا جاتا ہے, اور جب بات ہوتی ہے تو کہتے ہیں جی ہم یہ کریں گے, ہم وہ کریں گے, ہم انصاف کریں گے. یہ انصاف کرنے والی بات ہے؟ یہ ججوں کے کہنے والی بات ہے؟ یہ جو آپ بات کر رہے ہیں, جو کہہ رہے ہیں کہ یہ ججوں کے کہنے والی بات نہیں ہے, جو کہ پورے نیشنل میڈیا کی اس وقت بریکنگ بنا ہوا ہے. اور میں بینگ اے جرنلسٹ, جب ہم پاکستان کی گلی محلے چوراہوں پہ جاتے ہیں, عوامی اجتماعات میں جاتے ہیں, سول سوسائٹی بن کر, عام آدمی بن کر عوام کی فیلنگز لیتے ہیں, تو وہاں پہ ایک بحث ہے کہ ججز اب سچ کا ساتھ دے رہے ہیں, ججز کو اب طاقت آ گئی ہے اور اب پاکستان بدلنے جا رہا ہے. تو یہ قوم کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں سر؟ دیکھیں ایک فیصلہ بھی ان کے خلاف آ گیا نا جو یہ کہہ رہے ہیں, تو اسی دن انہوں نے ججوں کی ایسی کی تیسی کر دینی ہے, اور ماضی میں ایسا ہوا ہے. ابھی چونکہ ان کو وہ کہتے ہیں کہ میٹھا میٹھا اور کڑوا کڑوا, بات کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ابھی چونکہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ شاید ہمارے معاملات جو ہیں وہ بہتر ہو جائیں گے. ایک دن کسی ایک جج نے وہ میرٹ پہ وہ فیصلہ کر دیا, اس کے بعد انہوں نے دیکھنا یہ ججوں کے ساتھ کرتے کیا ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں جج اعتراض سے کہوں گا کہ بڑی مہربانی فرمائیں, آپ اگر فوج کو بدنام کرنے کے لیے یا اپنے اداروں کو بدنام کرنے کے لیے لگ پڑے تو پیچھے کون رہ جاتے ہیں؟ آپ کو اپنے ماضی یاد نہیں ہے, آپ کو وہ ہسٹری یاد نہیں ہے جو کچھ آپ کے جج حضرات کرتے رہے ہیں. آپ سارے اس چیز کا حساب دیں گے کہ آپ کے ججوں نے بٹو کیس کا فیصلہ دیا تھا اور آج آپ کے ججوں نے کہہ دیا کہ وہ, تو اس ججوں کے خلاف کون کارروائی کرے گا؟ کرے نا ذرا ان کے خلاف کارروائی. بے شک وہ زندہ نہیں ہے, مر گئے ہیں, تو کہیں انہوں نے غلط فیصلے کیے تھے, ان کے نام کے ساتھ جج کا لفظ ختم کیا جائے. آج ان کو یاد آ گیا شہزاد ملک صاحب کو کہ جی ہمارا مداخلت موجود ہے ابھی تک اور ہم مداخلت ختم کر دیں گے. یہ مداخلت ختم کریں, ہم تو کہتے ہیں مداخلت ختم کریں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو لوگ اس طرح کی باتیں کر کے اپنے اداروں کو بدنام کرنا چاہتے ہیں ان کے متعلق آپ کی رائے کیا ہے؟ اور جو سوشل میڈیا کے اوپر اپنے اداروں کو تماشا بنانا چاہتے ہیں ان کے متعلق آپ کی رائے کیا ہے؟ عجیب بات ہے, جس کا جو دل چاہتا ہے وہ اٹھ کے بات کر دیتا ہے. کوئی کہتا ہے ہمیں کھاتا ہے, کوئی کہتا ہے مداخلت ہے, تماشا بنایا ہوا ہے انہوں نے جماعت کا, تو یہ تماشا ایک دن یہ ختم کر دیں. ایک اور امپورٹنٹ, لوگوں کو جو مداخلت کرتے ہیں کسی ایک کی ہمت ہے تو اپنی عدالت میں بلائے. آپ کو میں سر 1 مہینہ پیچھے لے جاتا ہوں. بہت سارے مجھ سمیت میڈیا ورکر, ٹی وی اینکرز, رپورٹرز پریشان ہو گئے تھے, ان کو اپنی نوکری کے لالے پڑ گئے تھے کیونکہ عدلیہ نے کہا تھا کہ ہمارے بارے میں گفتگو سے پرہیز کیا جائے, حساس معاملات کو چھیڑنے سے میڈیا پرہیز کرے. کئی میڈیا ہاؤس کو نوٹس بھیجے گئے اور آج پھر ایک اور یہ اسٹیٹمنٹ آ گئی. تو کیا سر اس پہ بات نہ کریں, کہیں ساجد کا یہ آخری شو نہ ہو؟ عوام صاحب دیکھیں ساجد بھائی, ہم اسی لیے انکریز کرتے, اللہ تعالیٰ آپ کے جو کو قائم و دائم رکھے, ایسی بات نہیں ہے. لیکن میں یہ کہتا ہوں یہ بحث کون چھیڑتے ہیں؟ یہ خود یہ بحث چھیڑتے ہیں. کون بات کرتا ہے ان کے موضوع پہ؟ کون ان کے خلاف بات کرتا ہے؟ یہ بنتا ہی نہیں ہے. مجھے صرف یہ بتا دیں, آپ اتنے عرصے سے شو کر رہے ہیں,
آپ کے مہمان بھی ماشاءاللہ جو بیٹھے ہوں گے وہ بھی یہ کرتے تھے، آپ نے بھی کوئی سیاسی جماعتوں سے میں کہا کر رہے ہوں گے، کوئی صحافیوں کے ساتھ میں، کیا اس طرح کی آج تک کسی ججوں نے اسٹیٹمنٹ دی ہے؟ یا یہ ٹیپ دیتی ہے کہ ایک بندہ آج سپریم کورٹ کا جج لگا ہوا ہے، وہ کیا کس کے ساتھ تماشا فیل کر کے جانا چاہ رہا ہے؟ تو عزیز آوان صاحب یہ آپ برا نہیں مانیے گا، یہ آپ توہین عدالت نہیں کر رہے اس وقت؟ میں کہتا ہوں کہ یہ میں توہین عدالت، اچھا، اور اگر شہزاد ملک کرے تو اس کی بات توہین عدالت نہیں ہوگی. جو پوری ملک کے فوج کو بدنام کر رہا ہے، جو پاکستان کے شہداء ہیں ان کی فیملیوں کے کو آج کتنی اذیت ہوئی ہے، یہ نہیں آپ کو پتا؟ آپ نے آپ کی آواز نہیں آ رہی، آپ کا رابطہ کیا آپ سن سکتے ہیں ہمیں؟ ہلو، جی 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 بولیے، آ گئی آواز آپ کی. میں بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم نے کیس کیا ہوا ہے کہ منٹی کو بحال کی ہے. پاکستان میں کتنے لوگوں کے بچے شہید ہوئے ہیں، ان شہداء کے ساتھ کتنی زیادتی ہو رہی ہے، اور یہ ہم نے ایسے کہنا کہ جی ہم نے تیزی بحال کر دی ہے. وہ دنیا نے سنا، کیا پاکستان کے شہداء کی فیملیوں کو کبھی انصاف ملے گا؟ کیا جن کے بچے روز اس ملک کی خاطر جانے دے کے جا رہے ہیں ان کو اپنا انصاف ملے گا؟ کیا وہ لوگ جو پاکستان کے اندر رہتے ہوئے اپنے بچوں کو اس بات کی تعلیم دیتے ہیں کہ یہ وطن ہی آپ کا وطن ہے، اس کے لیے آپ 16 سال کے ہو چاہے 18 سال کے ہو چاہے 30 سال کے ہو، آپ شادی شدہ ہو گیا چاہے آپ اس وطن کے لیے اپنی جان دیتی ہیں، 26-27 سال کے انصاف ملے گا؟ ان کی فیملی کو انصاف ملے گا؟ بالکل صحیح کہا آپ نے. آوان صاحب ذرا سا پہلے جگہ تھوڑی سی آپ چینج کیجیے گا اور میرا سوال لے لیں. 26-27 سال کے ہمارے افسران، کیپٹن، کرنلز ہمارے شہید ہو رہے ہیں. ریلی آپ نے اپریشیٹ، صحیح آپ نے پوائنٹ اٹھایا. میرا یہ بھی سوال لیجیے گا کہ کیا یہ سیاستدانوں کی نااہلی یا ناکامی نہیں ہے کہ عدلیہ کو آنا پڑتا ہے اور عدلیہ کہتی ہے کہ خان صاحب مذاکرات کرنے، یہ ضد چھوڑیں، تو پھر عدلیہ نہ آئے تو کون آئے سر؟ ایسی بات ہے نا، وہ تو خان صاحب کو کا حال و حال بھی کورٹ میں پوچھتے ہیں، خان صاحب کی صحت کا بھی پوچھتے ہیں، اس کو ویڈیو لنک میں بھی لے کے آ گیا، اس کی مراد بھی نہیں کرتے. وہ جو ہے نا وہ بڑا اس سلسلے کے اندر گیا ہوا ہے، اپنے پاکستان کے لوگوں کے حقوق کی جدوجہد کی ہے. وہ جو آپ کو بتایا اس کے ہیں وہ ذاتی کے وہ ذاتی کیسوں میں اندر بیٹھے ہوئے ہیں، موج مستی کر رہے ہیں، دیسی مرغے اڑا رہے ہیں، دیسی گھیمے کھا رہے ہیں. ادھر ان کے پاس اندر سائیکلیں پڑی ہوئی ہیں، اندر ان کے پاس ہر واپس کرنے کے لیے ہر چیز پڑی ہوئی ہے. وہ تو عام قیدیوں کو یہی ملتے ہیں ساری سہولتیں جو عمران خان کو مل رہی ہیں، اس میں تو ان ججوں کو کوئی چیز نظر نہیں آتی. آج آ کے جب بھی آتا ہے ان کو آسا منیر نظر آ جاتا ہے، یا فوج پاکستان نظر آ جاتی ہے، ان کو وہ مجاہدہ نظر آ جاتی ہے، یا ان کو ISI نظر آ جاتی ہے. کھلے لفظوں میں بات کرتے نہیں ہیں، ایسے ہی روز کوئی نہ کوئی ایشو بھیج دیتے ہیں. ہمارے جیسے پاگل پھر نہیں برداشت کر سکتے. میں پاکستان ایکس میں سوسائٹی کا چیف آرگنائزر ہوں. 40 لاکھ سے زیادہ ایکس پاکستان کی آرمی لوگوں کی تعداد ہے. کتنی دنیا پاکستان میں ایسے ہے کہ جو جن کی فیملیاں جو ہیں ان کے بچے شہید ہو گئے ہیں، ہم ان کو روزانہ ملتے ہیں. میں اتنا قانون کا طالب علم تو نہیں ہوں، لیکن مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ آپ پر کنٹمپٹ آف کورٹ پکی ہے آوان صاحب؟ ہیلو جی، آپ میرا سوال سن رہے ہیں سر آوان صاحب؟ جی 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 سر میں نے کہا میں قانون کا اتنا طالب علم تو نہیں ہوں، لیکن مجھے ایسا لگ رہا ہے، ایسا اندیشہ ہے، اللہ نہ کرے آپ پر توہین عدالت نہ لگ جائے، بلاوا نہ آ جائے. چلے آ جائے گا تو کوئی بات نہیں. بات یہ ہے کہ اس بارے میں بھی ہم نے اپنے ملک پاکستان کی خدمت کی ہوگی، اپنے اداروں کی خدمت کی ہوگی. ہمارا کوئی ذاتی مقصد نہیں ہے. بلاوا آ جاتا ہے تو اس میں بھی ہم جانے کے لیے تیار ہیں، لیکن یہ ہے کہ ساجد بھائی میں صرف اتنا آپ سے کہوں گا کہ خدا کے واسطے یہ ملک پاکستان نے بچایا ہوا ہے. یہ ملک جو ہے مضبوط ہوا ہے، اس ملک کے شہداء کی وجہ سے. یہ ملک آج بھی اگر دنیا میں طاقتور ہے تو اس کا اگر طاقتور ہے تو یہ ملک طاقتور ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے، ہماری جان بھی حاضر ہے جنرل عاصم منیر کے لیے، خواجہ پاکستان کے لیے. کوئی مائی کا لال ہم اس مشن سے نہیں ہٹا سکتا کہ ہم خواجہ پاکستان کے لیے، اپنے قومی سلامتی کے اداروں کے لیے، اپنے ملک کے سپاہیوں کے لیے دن رات لڑتے رہیں گے. جو بھی اس کے مقابلے میں آئے گا
کتنا بھی موت پر ہو ہم اس کی کبھی بات نہیں سنیں گے. ہم اس بات کو اپنا اور انشاءاللہ تعالی ہم یہ کوشش کریں گے کہ کوئی ایسا رفتہ بھی نہ بنے, کوئی ایسا مسئلہ بھی نہ بنے, اور ملک کے اندر افراتفری والے لوگ ہم نہیں ہیں. لیکن جب اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں تو یقیناً دل خون شروع ہوتا ہے کہ یار جن کے بچے وہ شہید ہو رہے ہیں. ابھی کل ایک آپ کے سامنے نوجوان کیپٹن شہید ہوا ہے, ایک کرنل شہید ہوا ہے, 5 جوان شہید ہوئے ہیں. آپ کن کن کا ذکر کریں گے؟ اس کے بعد ان کے گھروں میں آگے جب دیکھیں تو ان کے راستے وطن کے لیے کتنے مضبوط ہیں. جب ان لوگوں کو آپ چھیڑیں گے, جب ان کی تحلیل کریں گے, جب ان کے اداروں کی تحلیل کریں گے, تو پھر ہمارے جیسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن کو اور کچھ نظر نہیں آتا اور سیدھا بول بول پڑتے ہیں. اور انشاءاللہ تعالی ہمارے ارادے مضبوط ہیں اور ہم بولیں گے. میں بس اتنا ہی کہوں گا کہ جب افواج پاکستان میں مضبوط ہے, ہمارے قومی اسلام کے ادارے مضبوط ہیں, ہمارا اقبال مضبوط ہے, ہم مضبوط ہیں, مگر آپ کو کچھ جینا نہیں رہے گا. آپ اپنے آس پاس اپنے پر بھی نظر اٹھا کے دیکھ لیں. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ عزیز اعوان صاحب آپ کے قیمتی وقت کا. شمع آپ نے سنا کہ گرما گرمی ہے, اور ساجد صاحب میں اس پہ ضرور بولنا چاہوں گی, یہ آپ کے جو عمران ڈوز ججز بیٹھے ہوئے, ٹرم صحیح نہیں ہے لائف کہنے میں, لیکن یہ وہ لوگ ہیں وہ یہ آپ نے شو میرا بینڈ کروانے کے پیچھے لگے ہیں. لیکن یہ وہ ججز ہیں جو کہ عمران خان کے دور میں کس طرح سے آؤٹ آف دا وے آ کر جو ہے اپوائنٹ ہوئے. اس میں جسٹس پاور ستار ہے جو گرین کارڈ ہولڈر ہیں, اور سپریم وہ ہائی کورٹ کے جج کے بیٹھے ہوئے. میں سب فیس کروں گی, میں فیس کروں گی. آپ کے جو ہے اطہر من اللہ ہیں جو کہ اپنے پریویس جو ہے بندیال صاحب کی طرح اپنی جو حق دوستی آزما رہے ہیں. کوئی اپنی بیویوں کو خوش کر رہا ہے, کوئی اپنی ساسوں کو خوش کر رہا ہے, جو ہے فون ٹیپ کال جو ہے ان کی جو ہے لیک ہو رہی ہیں. کہاں سے ان کے اوپر وہ ہے؟ یہ صرف اور صرف سیاست کھیل رہے ہیں, کیونکہ ان کو جس طرح سے عمران خان صاحب کے دور میں نوازا گیا, اب وہ حق دوستی, کیونکہ ان کو پتا ہے صرف عمران خان ہے جو کہ ان کو آؤٹ آف دا وے جا کے جو ہے بخشے گا. کیونکہ انٹرنیشنل ٹرانسپیرنسی رپورٹ ہے کہ جتنی کرپشن عمران خان کے دور میں بھی ہے اس نے سارے ریکارڈ توڑ دیے. یہ ججز کس طرح سے کس طرح پوائنٹ پہ, میرے پاس سب کی ہسٹری ہے, اور میں یہ ہسٹری اپنی جو ہے رائٹ اپ میں دینے والی ہوں. میں فیس کروں گی. آپ نے مجھے بتائیے کون سا ملک کا وہ جو قانون ہے جو عمران خان کو اتنی سہولتیں دی جا رہی ہیں, قانون کو ری رائٹ کیا جا رہا ہے. یہ فیسلٹیز آپ ایک قیدی کے ساتھ, مجرم کے ساتھ سائفر کیس, آپ کیسے آپ ایک قومی سلامتی کا معاملہ ہے اس کو سیکرٹ کو آپ جو ہے ریویل کرتے ہیں. اس میں تو سزائے موت ہونی چاہیے. آپ اس کو جو ہے مرغے کھلا رہے ہیں, آپ اس کو بکرے کھلا رہے ہیں, آپ اس کو ایکسرسائز مشین. تو وہ فارمر وزیر اعظم ہے, فارمر وزیر اعظم تو نواز شریف بھی تھا, فارمر وزیر اعظم تو آپ کے بھٹو صاحب بھی تھے. تو یہ اس کو کس چیز کا لاڈلا ہے کہ اس کے پیچھے یہودیوں کی لابی ہے؟ آپ یہ شو کریں یہودی کی لابی ہے, اور اس نے اپنے ملک اپنے دور میں اتنے وہ کیے کرپشن کیے, فار ہیون سیک. آپ آئی ایس آئی کی رینکنگ دیکھیں, میرے آئی ایس آئی کی نمبر 1, میرے پاکستان فوج کی دنیا کی رینکنگ دیکھیں نمبر 3, اور اس کے بعد وہ جو ہے آپ کی عدلیہ کی رینکنگ دیکھیں 139, 140 یا 182 پہ کھڑے, 182 میں سے 142 پہ کھڑے. تو ان کو شرم آنی چاہیے. کیا ان کی کرپشن کی کیسز کھولیں, ان کو پتا چل جائے گا. انف از انف نا. یہ خواتین جو کہ غلط طریقے سے وہ ہوئی ہیں, میں ان کا نام بھی لے سکتی ہوں لیکن میں فی الحال اوائڈ کروں گی کیونکہ خواتین ہیں. لیکن بہرحال اگر اس طرح سے ہے تو ہم پوری قوم جو ہے سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑے ہوئے. اگر میں جوائن کیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی, اب صوبائی اسمبلی کی ممبر ہے, خوش آمدید کے لیے محترمہ سائمہ آغا. بالکل ٹھیک ٹھاک, آپ کیسے ہیں ساجد بھائی؟ جی میں ٹھیک. بی بی بتائیے گا, بجٹ پیش ہو رہا, وفاق میں بھی ہوا, سندھ میں بھی ہوا. وفاق میں آپ کے بڑے خدشات تھے کہ ہمیں اعتماد میں نہیں لیا گیا, لیکن سندھ کا بجٹ آپ لوگوں نے دے دیا. کتنے ترقیاتی منصوبے اور آئیں گے؟ کسان پیکج کا بھی آغاز کر دیا, کچھ بتائیں گے عوام کو؟ جی بالکل بتاؤں گی آپ کو. آج پہلے ان کو چپ تو کروا لیں 2 منٹ. جی کس کو؟ تو بالکل سندھ کا بجٹ بھی آ گیا ہے, اور کافی انسان دوست بجٹ آیا ہے, اور جتنے بھی جو طبقے تھے, جو پسی ہوئی عوام تھی, غریب عوام تھی, ان کے لیے کافی ریلیف رکھا گیا ہے اس میں. اور ترقیاتی منصوبے جو نئے ہیں وہ ٹرانسپورٹ کے اور انرجی کے اور ایجوکیشن کے حساب سے جو نیو اسکولز بنانے ہیں, جو ہمارے فلڈ میں ڈیمیج ہو گئے تھے, ان کے لیے بہت ساری نیو پروجیکٹس آ رہے ہیں. اور تنخواہوں میں 1 سے 5 تک گریڈ کے جتنے بھی تھے ان کو 30% تک جو ہے وہ تنخواہ میں اضافہ کیا گیا ہے, اور 6 سے
17 تک کی جو جتنی بھی 16 تک جتنی تھی ان کو 25% تنخواہیں بڑھا دی گئی ہیں. اب اس سے اچھا بجٹ اور کیا ہوگا. اچھا کراچی میں تو ہاں کراچی میں آپ لوگوں نے پبلک سروس کا آغاز کیا, بسیں آپ لوگوں نے ڈفرینٹ روٹس پہ چلائیں, ان بسوں کی تعداد میں اضافہ ممکن ہے ابھی؟ ان بسز کی تعداد میں اضافہ بھی ہے, اور جو پیپلز ایمبولینسز ہیں ان کی وہ نیا پروجیکٹ ہم لے کر آ رہے ہیں جو پورے سندھ کے لیے ہے. ہم اس جماعت میں سے نہیں ہیں جو صرف کراچی کے لیے کام کریں, ہم پورے سندھ کے لیے کام کرتے ہیں. یہ میرپور خاص میں, حیدرآباد میں, کراچی میں, انٹیریئر میں, سب جگہ یہ چیزیں جو ایمبولینسز ہیں, پیپلز ایمبولینسز ہیں, ان کے لیے الگ بجٹ رکھا گیا ہے. لاسٹ میں مجھے یہ بتائیے گا, وفاق میں بھی آپ لوگ اتحادی ہیں, چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی نے اس بجٹ اجلاس میں شرکت نہیں کی, وجہ؟ بالکل جی بالکل اس لیے شرکت نہیں کی بجٹ اجلاس میں کیونکہ دیکھیں بہت ساری چیزوں میں ہمیں اعتماد میں نہیں لیا گیا, اور جو جتنے ترقیاتی منصوبے تھے اور دوسرے سیاسی عمل تھے ان میں ہمیں اعتماد میں نہیں لیا گیا, جس کی وجہ سے جو تھوڑا بہت کلیش ہے وہ آیا, دیکھنے میں آیا. لیکن ہم لوگ حکومت کے ساتھ جو ہے بیٹھے ہیں, کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے, کیونکہ پیپلز پارٹی ایک اہم ستون ہے. دیکھیں نا اس گورنمنٹ کا اہم ستون ہے. اب اس اہم ستون کو آپ اپنی مشاورت میں نہیں شامل کریں گے تو اس کا کیا ہوگا, آپ کی حکومت تو نہیں کھڑی رہے گی نا. ٹھیک ہے. باقی پنجاب کا جو بجٹ آپ نے دیا اس میں تو وہ بادشاہ سلامت کی طرح اسکیم اناؤنس کرے جا رہی ہیں, ان کو تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. باقی سندھ کے ساتھ سوتیلی ماں کا سلوک جب وفاق کرے گا تو ان کو یہ سب چیزیں فیس کرنی پڑیں گی. چلیں ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. سائمہ آغا نے ٹیلی فون لائن پہ پیپلز پارٹی کا موقف دیا. یہ کب پھر ادارے اپنے حدود میں رہ کر کام کریں؟ ہر پولیٹیکل پارٹی کی جب حکومت آتی ہے وہ کہتی ہے ادارے اپنی لمٹس میں کام کریں, ادارے اپنی حدود کو تجاوز نہ کریں. پھر ہم دیکھتے ہیں اداروں کے بیچ میں یہ معاملات چلتے ہیں, کبھی عدلیہ ورسز گورنمنٹ, کبھی گورنمنٹ ورسز اسٹیبلشمنٹ, یہی چلتا رہتا ہے. تو یہ رکے گا کب؟ ساجد بھائی, فرسٹ آف آل آپ کو یاد ہوگا, مجھے یاد ہے پچھلی جو گورنمنٹ تھی اس میں جو ڈی جی آئی ایس پی آر تھے انہوں نے سر عام کھڑے ہو کے ایک پریس کانفرنس کی تھی, اور اس میں انہوں نے اس بات کا ادراک کیا تھا, اس بات کو کنفیس کیا تھا کہ بینگ ادارہ ہم سے بھی کچھ غلطیاں ہوئی ہیں ماضی میں, لیکن ہم اس بات کا اعادہ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی جو فیوچر میں ہم جو ہے ان غلطیوں کا وہ جو ہے وہ اس کا جو ریپیٹیشن نہیں ہوگی. اور اس کے علاوہ انشاءاللہ تعالی جو ہے پاکستانی فوج ہمیشہ پولیٹیکل رہے گی, نیوٹرل رہے گی. جس پہ جو ہے عمران خان سے کی طرف سے بڑی بیشنگ شروع ہو جاتی ہے, ان کو ملائن کرنا شروع کیا جاتا ہے, ان کو جانور کہا جاتا ہے, لیکن جو ہے اس دفعہ آپ دیکھیں کہ پاکستانی فوج بالکل جو ہے نیوٹرل ہے. اب ہماری کوئی بھی یہاں پہ ایک سوال بنتا ہے نا بی بی, جب آپ نے اتنے الزام لگا دیے چیف پہ, سابقہ چیف پہ, ان کو گود میں لے کر, جیسے کہ پچھلی دفعہ آپ کو بٹھا کر ان کو گورنمنٹ دی گئی تھی, حکومت حوالے کی دی گئی تھی, یہ چاہ رہے ہیں انڈر پریشر لا کے ان کو دوبارہ لالی پاپ دے کر ان کو جو اقتدار کے ایوانوں میں پہنچایا جائے ایز اے وزیر اعظم. ایسا کبھی نہیں ہوگا. آپ آج ہی لکھ کر مارک مائی ورڈز, عمران خان جو ہے اقتدار کے ایوانوں میں اب کبھی نہیں پہنچتا. کیونکہ یہ منافقت نہیں ہے. خط و کتابت بھی آپ چیف کو لکھ رہے ہیں, ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں آپ ٹھیک نہیں ہیں, آپ نے ہم پر مسلط کیا. آرمی چیف نے اس چیز کو بالکل واضح طور پہ, آپ کو اندازہ ہوگا کہ آرمی چیف ایک میرے خیال میں شاید پاکستان کی تاریخ میں میں پہلی دفعہ ایسے چیف آف دی آرمی اسٹاف دیکھ رہی ہوں جو نہ صرف ملک کی معیشت کے ساتھ خیر خواہ ہے. آپ دیکھیں کہ اب کہیں بھی ہمارا ملک کا وزیر اعظم جا کے کشکول لے کر نہیں جاتا کہ مجھے قرض دو, وہ یہ کہتا ہے کہ ہمارے ملک میں آ کر آپ انویسٹمنٹ کریں. ایس آئی ایف سی کے تحت آپ دیکھیں ملک میں کتنی انویسٹمنٹ آ چکی ہے, اور یہ کس کا منصوبہ ہے؟ آرمی چیف کا منصوبہ ہے. ابھی آرمی چیف نے تمام جو ہے انٹرنیشنل ویسٹرن پاورز, یو ایس اے پاورز کو کی جو پریشر کو جو ہے بلائے پش رکھ کر چائنا میں جو گئے, چائنا میں جا کے انہوں نے چائنا کے جو ہے پریزیڈنٹ وزیر اعظم کو یہ جو ہے ایشورنس دی ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہمارے چائنیز بھائیوں پر آئندہ کبھی بھی اٹیک نہیں ہوگا. ہم میکسیمم کوشش کریں گے کہ ہمارے ساتھ جو ہے چائنیز بھائیوں کے ساتھ ہمیشہ سے جو ہے پروٹیکشن کی جائے, بالکل سیکیورٹی پرووائڈ کی جائے, اور سی پیک کا سیکنڈ فیز سٹارٹ کر دیا جائے. حالانکہ آپ کو یاد ہوگا سی پیک کو لے کر انٹرنیشنل لیول پہ چاہے وہ اسرائیل ہو, چاہے ہمارے کچھ پڑوسی ممالک ہو جس میں افغانستان آگے ہے, اور اس کے علاوہ جو ہے انڈیا,
یہ کس قسم کی جو ہے وہ نہیں کھیل رہے, کس قسم کی مسکرینٹ ایکٹیویٹیز نہیں ہو رہے, لیکن اس کے باوجود جو ہے ہمارے سر عاصم منیر پاکستان کی معیشت کی بحالی کے لیے سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑے ہوئے ہیں, اور ان کا چائنا جانا اور ان کو اس طرح کا وارم ویلکم مل رہا ہے, یہ اس بات کی دلیل ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ پاک موجودہ جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ملک کے جو ہے اس کے اصولوں پہ کسی طرح سے سالمیت پہ, سیکیورٹی پہ اور سب سے بڑھ کر نیشنل انٹرسٹ پہ کسی بھی طرح کوئی کمپرومائز نہیں کرے گی. اور آپ دیکھیے کہ اس کے ریزلٹ دیکھیں, ریزلٹ آ رہے ہیں, آپ کی معیشت کہاں سے کہاں جا پہنچی ہے الحمدللہ, آپ کی سٹاک مارکیٹ کہاں بوسٹ کر رہی ہے. سوال بنتا ہے بی بی, ریلی اپریشیٹ, جی اندرونی خلفشار, اندرونی ڈیوائڈ اینڈ رول رہا ہے اس ملک میں, پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں رہتی, پھڈے فساد رہتے ہیں, چاہے ہمارے پاس یہ تیسرا چوتھا ڈیموکریٹک دور چل رہا ہے, لیکن پھر بھی اپوزیشن کی جماعتیں, سڑکوں کی سیاست, دھرنوں کی سیاست. ابھی مولانا صاحب اس وقت آپ نے دیکھا کہ وہ کردار ہیں کہ حکومتی وفود ان کے پاس جا رہے ہیں, وزیر اعظم گئے ہیں, لیکن اچکزئی صاحب نے کہا ہے کہ مولانا صاحب آپ نے ہمارا ساتھ دینا ہے, عوام کا دینا ہے. اگر مولانا اور پی ٹی آئی دونوں مل کے سڑکوں پر آتے ہیں تو حکومت کے لیے کتنا مشکل ہوگا؟ دیکھیں, سب سے پہلے مولانا فضل الرحمان ایک بہت زیرک سیاستدان ہیں, بہت بڑ باد ہیں, اور ان کی جو ہے سیاست پہ گہری نظر ہے. میرا نہیں خیال کہ میں مولانا فضل الرحمان سے کوئی اس طرح کے نان سیریس جو ہے اس وقت کوئی ایسا وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ کوئی اس طرح کا انیشیٹو لیں گے, ہرگز نہیں. جہاں تک اچکزئی صاحب کا تعلق ہے تو ان کا پاس مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. ملک کی سالمیت کے خلاف, ملک کے اداروں کے خلاف اور قومی سلامتی کو لے کر ان کی جو بیانات ہیں اور ان کی جو وہ ہیں. تو خان نے ایسے آدمی کو کیسے سلیکٹ کیا؟ خان خود اس طرح کا ہے. خان نے یہ کہا تھا کہ میں اقتدار میں نہیں ہوں, تو اب چاہے آپ ملک کو جو ہے بین الاقوامی جو ہیں دوسرے ممالک وہ پاکستان کو نیوک کر دیں, یعنی کہ ان کو بم سے اڑا دیں. تو ایسے شخص کو جو وطن فروش ہو, جس کے لیے ملک کی سالمیت جو ہے صرف اقتدار سے مشروط ہو, تو ایسے شخص کو ایسے ہی لوگوں کو آن بورڈ لے گا. آپ نے جو میرے خیال میں 75 سال میں نے آپ کے ایک پروگرام میں بھی بات کی تھی کہ 75 سال میں ایسا نہیں ہوا جو عمران خان صاحب نے کیا ہے. اور یہ ایک چھوٹا سا سیاسی جتھا ہے, یہ نہیں کہ ان کی بہت بڑی کوئی پاپولیرٹی ہے, ان کی کوئی جو پاپولیرٹی میں حکومت ہے, ان کی KPK پہ حکومت ہونے سے آپ کیا کہہ سکتے ہیں, لائک ان کی اتنے عرصے سے کیا وہ حکومت ہے, اگر رزلٹ کو مینیپولیٹ کر لیا تو واٹ ووٹ ان کو کون دے رہا ہے؟ ان کو ووٹ پڑا ہے KPK میں؟ میں نہیں مانتی کہ ان کو ووٹ پڑا ہے, نہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ ان کا جینوئن ووٹ ہے. اچھا, بالکل داندلی ہوئی ہے, 100% داندلی ہوئی ہے. اور جو ان کے KPK میں تو مولانا کا اسٹیک ہے, تو مولانا جس دھاندلی کی بات کرتے ہیں اور ناراض ہیں تو وہ تو پھر KPK کو گریبان سے پکڑے, ان کو پکڑے, گنڈا پور کو, وہاں وہی گنڈا پور کو پکڑے, وہاں اپنا احتجاج کریں. وہاں اگر میرے خیال میں وہ سڑکوں پہ آتے ہیں مولانا صاحب, تو میرے خیال میں یہ قوم پہ ایک احسان ہوگا کہ وہ جو ہے ان کی PTI کی جو دھاندلی کو, بدماشی کو ایکسپوز کرے. تو میرے خیال میں تو یہ بہت اچھا ہوگا اگر یہ اس طرح کا فیصلہ لے لیتے, اور میرے خیال ہے ملک کی سلامتی کے خاطر اور جو ہے ملک کی مفادات کے خاطر مولانا صاحب جو ہے حکومت کے ساتھ ون پیج پہ آئیں گے انشاءاللہ. اچھا, آپ کو لگتا ہے؟ مجھے میرا خیال ہے انشاءاللہ. تو پھر PTI کا کیا ہوگا؟ PTI کا یہی ہونا ہے کہ اقتدار کے دروازے پہ ہمیشہ کے لیے بند ہو چکے ہیں, اور انشاءاللہ ہمیشہ بند ہی رہے گا. ابھی آپ کیونکہ ٹائم بہت کم ہوتا ہے, علی امین گنڈا پور CM KPK, ان کا لبو لہجہ غالباً آپ نے بھی سنا ہوگا, قوم بھی سنتی ہے. وہ اسمبلی میں کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ میں چھوڑوں گا نہیں, سب کو گھسیٹوں گا. پھر ہمیں وہ چھوڑوں گا نہیں کا سینٹینس یاد دلاتا ہے. ماضی میں ایک وزیر اعظم ہوا کرتے تھے جن کا نام عمران خان تھا, وہ بھی کہتے تھے میں چھوڑوں گا نہیں, اس کے ایسی اتروا دوں گا, یہ میرے بندوق کی پہلی نشست پر ہے. آج وہی زبان علی امین گنڈا پور بول رہے ہیں, وہ چیف ایگزیکٹو ہیں صوبے کے. اصل میں ساجد بھائی یہ ہوتے ہیں دورے معیارات, یہ آپ کے اپنے ووٹرز کو اور اپنی لیڈرشپ کو اپیز کرنے کی ٹیکٹکس ہوتی ہے. ورنہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب وزیر داخلہ محسن نقوی کے پاس دربار میں جاتے ہیں تو یہ سر جھکا کے جاتے ہیں. جب یہ SIFC کے جو ہے اجلاس میں جاتے ہیں تو جو ہے آرمی چیف کے سامنے سر جھکا کے بیٹھے ہوتے ہیں, اور اس کے بعد پریس کانفرنس کرتے ہیں. آرمی چیف سے ہمیں جو بات کرنی تھی وہ موقع نہیں ملا, لیکن ہم موقع کی تلاش میں. تو جو ہے نا جو کہتے ہیں نا کہ باکنگ ڈاگ سیلڈم بائٹ, تو میرا نہیں خیال کہ جو بہت شور مچاتے ہیں وہ کبھی اس کو عمل بھی کر سکتے ہیں. انشاءاللہ اگر عمل کریں گے تو پھر دیکھ لیں گے کہ ابھی جو ہے 9 مئی کے بہت سارے فیصلے رہتے ہیں. اچھا, لاسٹ مجھے بتائیے گا, بزنس اکنامک سمٹ ایوری ایئر میں اور میری ٹیم کرتے ہیں, بزنس مینوں کو انکریج کرتے ہیں, اور ہمارا ایک موقف ہے کہ آپ اپنی انڈسٹریز ہمارے ملک سے باہر نہ لے جائیں, بلکہ جو آپ کی باہر ہے اس کو بھی ملک میں لے آئیں تاکہ یہاں پہ روزگار بڑھے, یہاں کی معیشت اسٹرانگ ہو. بزنس مینوں کو ہم لوگ ریکگنائز کرتے ہیں, تم سے ہے پاکستان.
सीज़न 5 की हम लोग तैयारियां कर रहे हैं, कैसा देखती हैं हमारी इस काविश को? मेरे ख्याल में साजिद भाई आपकी सिर्फ यही नहीं कि यही काविश तो आप बिजनेस समिट के हवाले से जो इतने अरसे से करते आ रहे हैं वो तो माशाल्लाह है ही बहुत इनकरेजिंग और मोटिवेटिंग कि आप जो है पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी को मुतहद कर रहे हैं कि वो खुदा के वास्ते पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें, क्योंकि पाकिस्तान में बड़ी अपॉर्चुनिटीज है। आप एक दफा इन्वेस्ट करें तो सही, आपकी जो ग्रीवेंसेस है उनको एड्रेस किया जा रहा है, और जब आप इन्वेस्ट करेंगे तो आप कुछ बेहतरी देखेंगे। लेकिन अगर ही आप ही लोग बैकफुट पे जाएंगे, उस पर मैं आपको I just salute you, hands off to you। और बाकी आपने अभी जो है 9 मई के हवाले से एक वो की थी, तकरीब की थी, वो काविश छोटी नहीं बहुत बड़ी काविश थी, जिस तरह से आपने शोधा को ट्रिब्यूट किया और उन सियासी अनासर को एक्सपोज किया जो मुल्क में इदारों के खिलाफ और मुल्क की सालमियत के खिलाफ जो है एक कियोस्क क्रिएट किए हुए। तो मेरे ख्याल में आजकल के दौर में आप जैसे नौजवान लोगों का यूं फ्रंट फुट पे आना और पाकिस्तान के लिए काम करना बहुत बड़ी बात है, और उस पर मैं आपको जितना खराज तस्लीम पेश करूं काम है। रियली अप्रिशिएट। इसी उम्मीद के साथ मेरा मुल्क शाद व आबाद रहे। मुझे साजिद हुसैन को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। और अल्लाह हाफिज़ से पहले चूँकि अब इन्होंने हमारी वो अंदर का एक इंसान जगा दिया, हम लोग जब प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं तो हमारी शुरुआत का इंट्रो ही होता है मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान। तो हमारे बाद भी ये मुल्क मजबूत रहे, मुस्तहकम रहे, इसी दुआ के साथ फिर जब हम इख्तिताम करते हैं तब भी हम कहते हैं कि हमारा मुल्क शाद व आबाद रहे। ये होगा तो सियासत भी होती रहेगी, ये होगा तो रोकना मनाना भी होता रहेगा। आप सियासत करें लेकिन उस सियासत को इस लेवल तक न ले जाएं कि आप मुल्क की सालमियत तक पे उंगली उठाएं। जो दिफाई इदारे हैं आप उनमें भी डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को जन्म दें, आप उनमें ही अफरा तफरी फैलाएं, आप पूरी दुनिया को हम पे हंसवाएं। पूरी दुनिया की एजेंसीज हमारी मुखलिस नहीं है। पाकिस्तान मुसलमान मुल्क है, एटमी ताकत मुल्क है जो कि दुश्मन को चुभता है। तो आप दुश्मन को चुभता है तो आपको तो ना चुभना चाहिए, तो आप दुश्मन को ना खुश करें। आप पाकिस्तान में रहकर पाकिस्तान के उसूलों पर, पाकिस्तान के आइन के मुताबिक सियासत करें। मुझे साजिद हुसैन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।